حضرت میں 2 سوال آپ سے رکھنا چاہ رہا تھا. اچھا میں یہ بتا دوں، سوری جی ایک منٹ حضرت، یہ مصطفیٰ بھائی ہیں میرے خیال سے شاید نیپال سے ہیں اور نیو مسلم ہیں، ایسے ہی ہے مصطفیٰ بھائی؟ جی بالکل بالکل جی، الحمدللہ. اور میں نے ان کو پھر سجیسٹ کیا تھا کہ یہ ہیں تو یہ آ گئے ہیں، تو اس لیے ماشاءاللہ. جی بھائی جی ماشاءاللہ فرمائیے. حضرت ایک سوال یہ تھا کہ جیسا سارے انسان جو ہے نا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، تو یا اور اس کے ماں باپ جو بھی ہوتا ہے جس دھرم سے بلیو کرتا ہے وہ مطلب جو ہے نا وہ بنا دیتا ہے. تو حضرت یہ اگر بچے میں وہ مر گیا بچہ، اگر کوئی ہندو دھرم میں ہے یا عیسائی دھرم میں ہے، اگر وہ بچے میں ہی انتقال کر گیا، اس کو کچھ اللہ رسول کے بارے میں شریعت کے بارے میں پتہ نہیں چلا، تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے حضور؟ صرف بچوں ہی کے لیے نہیں بلکہ بڑے بھی اگر اس حال میں انتقال کر جائیں کہ ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی علم نہ ہو، یہاں تک کہ جو اسلامک لٹریچر ہے اس میں حال فی الحال کا یعنی قدیم زمانے کا نہیں، اس میں ہمالیہ کی مثال ہے کہ مثلا ہمالیہ کے علاقوں میں، یہ میں نے اس لیے مثال دی کہ آپ چونکہ آپ کے بارے میں مجھے بتایا گیا آپ نیپال سے تعلق رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ لینڈ آف ہمالیاز ہے. تو ہمالیہ کے علاقوں میں اگر کوئی شخص کوئی آدمی رہتا ہے اور اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا کبھی علم نہ ہو، تو بہت سے علماء کے نزدیک تو چاہے وہ جو بھی کرے وہ جنت میں جائے گا، چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں اس کو کبھی بتایا نہیں گیا. کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو عقل کی بنیاد پر کم سے کم توحید کا قائل ہونا چاہیے تھا، یعنی وہ یہ مانتا کہ بھئی ایک ہے اس کائنات کو چلانے والا، اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کی عبادت کیسے کرے، اس نے کوئی پیغمبر بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا، اس نے کوئی کتاب بھیجی ہے نہیں بھیجی، اس کے باوجود وہ جنت میں جائے گا. اور کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب وہ زندہ ہوگا قیامت کے دن، تو وہاں اس کا ایک مرتبہ پھر امتحان ہوگا. تو یہ ساری ایک تھیولوجیکل ڈفرنس ہیں، یہ ڈفرنس آف اوپینین. جہاں تک میں اپنی ذاتی رائے ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ زیادہ بہتر رائے یہ ہے کہ ایک عقل کی بنیاد پر، چونکہ ہم عقل سے اور اس ریشنلٹی کی بنیاد پر خدا کے وجود کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ موجود ہے، تو کم سے کم اتنا ایک انسان کو چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو قائل ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اگر اس کے بارے اس کو کوئی علم نہیں ہے تو وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی. رہی بات بچوں کی، تو بچے مکلف ہی نہیں ہیں، یعنی ان کے اوپر جو یہ یعنی رسپانسبلٹی یا اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے وہ بالغ ہونے کے بعد آتی ہے. اگر وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گئے تو وہ جنت میں ہے. الحمدللہ، یہ صحیح جواب ہے حضور. اور دوسرا الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا اس جواب سے. اور دوسرا سوال یہ ہے حضور آپ سے کہ پچھلے دنوں جو مطلب سمرتی ایرانی، تو کیا اس پہ آپ کچھ ڈیبیٹ کیے ہیں یا میں کر سکتا ہوں سوال؟ میں نہیں سمجھا پچھلے دنوں سمرتی ایرانی کیا ہوا، مطلب اس کو؟ جی حضور، وہ پچھلے دنوں سے مراد مطلب پچھلے ہفتے تقریباً وہ مدینہ منورہ گئی تھی، تو اس سوال اس پر کوئی بات حوالے کرنا سے آپ کا بیکار ہے. ڈیبیٹ ہو چکا ہے حضور یا نہیں اس پر بات کرنا اچھا بیکار اچھا ہے. اچھا اچھا ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا وہاں کا اپنا قانون ہے، وہ اپنے قانون کے اوپر جو بھی چاہیں وہ کریں، تو we're nobody. تو یہ بات ہے. ہاں اتنا اچھا ضرور ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہولڈ آن، میں ایک چیز مکمل کر لوں، وہ یہ کہ ابھی کچھ دن پہلے یعنی 2-3 دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ تصویریں فلوٹ کر رہی تھی کہ کوئی ولاگر تھا ہندو، اور وہ نہ صرف یہ کہ اس احاطے میں گیا، یعنی ایک تو ایک مدینے میں چلو ٹھیک ہے، وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا اور وہ ریاض الجنہ میں پہنچا، وہاں جا کر اس نے فوٹو لیا. اور ظاہر ہے کہ ریاض الجنہ میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے وہ ایک ایپ ہوتی ہے، آپ ایپ کے اوپر رجسٹریشن کرتے ہیں پھر آپ جاتے ہیں، تو اس نے جو بھی انفارمیشن دی ہوگی وہ اپنی غلط دی ہوگی، وہ اگر وہ بھی اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ رہا ہے یا غیر مسلم مانتا ہے، تو اس نے مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اس طرح چور اچک کے ہر جگہ پہنچ جایا کرتے ہیں، لیکن اس نے بہرحال بے حرمتی کی ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلمین مسجدوں میں نہیں جایا کرتے تھے، آتے تھے لیکن پاک ہو کے آتے تھے. اب یہ جو بندہ وہاں پہنچ رہا ہے اس کی پاکی ناپاکی کس حال میں ہے کس حال میں نہیں ہے وہ پہنچا، تو یقیناً یہ وہاں کے ذمہ داران کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کا کچھ میکینزم وضع کریں کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ اس دربار عالی کو اپنی ناپاکی جو ہے وہ وہاں نہ دکھائے. تو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا. ٹھیک ہے جی حضور، میں اسی سوال سے جڑے ہوئے کہ کیا مدینہ منورہ حرم شریف ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایک فقہی اختلاف ہے، اور اچھا ہاں تو اس موضوع پر ہم یہاں گفتگو نہیں کریں گے. اوکے ٹھیک ہے حضور.